بہت شکریہ جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، بہت شرح و بست کے ساتھ آپ خطیب اکبر کی خطابت اور شخصیت کے اوپر اظہار خیال فرما رہے تھے۔ حضرات، خطیب اکبر ایک فرد کا نام نہیں بلکہ تاریخ کے اجتماعی حافظے کا نام مرزا محمد اطہر ہے، تہذیب کے اجتماعی شعور کا نام مرزا محمد اطہر ہے، تصنیف و تالیف کی اجتماعی تلخیص کا نام مولانا مرزا محمد اطہر ہے۔ یعنی اگر آپ ہماری اس پوری تہذیب کو، جسے اودھ کلچر کہتے ہیں، جسے شیعی تہذیب کہتے ہیں، اگر ایک شخصیت میں دیکھنا چاہیں تو وہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر ہے۔ میں ایک قول بچپن میں پڑھتا تھا، سلطان مدارس کی طالب علمی کا زمانہ تھا، کہ علم حاصل کرنا سب کے بس کا کام نہیں ہے، بلکہ جو لوگ پاک طینت اور نیک طبیعت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ علم کو الہام کی شکل میں نازل کرتا ہے۔ بہت دنوں تک میں اس کشمکش میں رہا کہ تو پھر وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں اور مشقت کرتے ہیں اور اسکول میں نام لکھاتے ہیں اور مدرسے میں جاتے ہیں، پھر ان بیچاروں کی خطا کیا ہے؟ جب اللہ کو الہامی کرنا ہے تو وہ کیوں جاتے ہیں؟ لیکن جب پھر خطیب اکبر کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے کچھ سیکھنے کا موقع پتہ چلا، سب سے پہلے ظرف کا پاکیزہ ہونا چاہیے۔ علم تو مظروف ہوتا ہے، جو واقعی نیک طینت ہوتا ہے، جو واقعی اہل بیت سے وابستہ ہوتا ہے، اس کے ہاں اللہ تعالیٰ وہ علم کو ودیت کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ علم کے لیے خالی حافظے کی، میں خطیب اکبر کے لیے گفتگو کرتے ہوئے اتنا محتاط رہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی لفظ رقیق نہ ہو جائے، مگر تھوڑا سا اسے آپ حد ادب سے تجاوز نہ خیال کریں، مگر مجھے اپنی بات کہنے کے لیے شاید وہ لفظ کہنا پڑ رہا ہے کہ علم کے لیے صرف اور صرف حافظے کی ضرورت نہیں بلکہ ہاضمے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ 2 کتابیں پڑھتے ہیں اور 200 لوگوں سے بیان کرتے ہیں، اما وہ کتاب آپ نے نہیں دیکھی، مگر کبھی خطیب اکبر نے کسی طرح سے اپنی ہمدانی اور ہفت خوانی کو ظاہر کرنے کے لیے کسی کتاب کا حوالہ دیا ہو منبر سے یا کسی مجمع میں یا کسی مجلس میں، اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ کتاب انہیں ازبر نہ ہو۔ یہ ہے خطیب اکبر کی وہ بات اور وہ ذات اور وہ ہستی کہ کبھی اپنے علم کا روب انہوں نے نہیں جھاڑا، بلکہ اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ایک رائے کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان دوسروں کی رائے کا احترام کرے لیکن اس رائے سے اختلاف کا بھی شعور عطا ہو، اور تیسرے اپنی رائے بھی رکھے، اور چوتھے اپنی رائے کو ظاہر کرنے کا بھی ایک سلیقہ موجود ہو۔ جب یہ سارے سلیقے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تب وہ خطیب اکبر بنتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی ایک رائے رکھنی چاہیے۔ اور بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، خاص طریقے سے ہمارے لکھنؤ میں، اگر ہمارے ہاں حد یہ ہے کہ وزارت اعلیٰ کے منصب پر بھی ان لطافتوں اور ان نزاکتوں سے واقف شخص نہیں ہے تو سال بھر میں کم سے کم 20 موقع ایسے آتے ہیں کہ پھر وہ مشکل پیدا ہو جائے گی جو اسے پوری نزاکت کے ساتھ سمجھ نہ سکے، اور ایسے لوگوں کو سمجھا لے جانے کا کام وہ خطیب اکبر کا ہوا کرتا تھا۔ ایک طرف تو عوام کو خطاب کرنا، اور دوسرے وہ جو ارباب حل و عقد ہیں، جو ارباب انتظام ہیں، جو نظم و ضبط رکھنے والے ہیں، ان سے اپنی قوم کی بات کو رکھنا اور اس سلیقے کو پیش کرنا، اور وہ جو ایک کلیکٹیو حافظہ ہوتا ہے قوم کا، یا مجموعی طور پہ سروائیو کرنے کی بات ہوتی ہے، صرف اور صرف ممبر کی بات نہیں ہے بلکہ ہماری نمائندگی کہاں کہاں ہونا چاہیے، کہاں کہاں ہمیں خلا محسوس ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ شاید اسی جذبے کی عملی تشکیل کا نام شیعہ پرسنل لاء بورڈ ہے کہ صرف اور صرف مسلم پرسنل لاء بورڈ سے شاید وہ بات نہیں آ پائے گی، یا ہمارے حقوق کی بات ہم نہیں بلند کر سکیں گے۔ تو اس طرح کی جو بات ہے وہ صرف اور صرف خطیب اکبر میں ہم نے دیکھی۔ اور پھر خطیب اکبر نے، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ صرف اور صرف آپ اپنے ہندوستان کی گلیوں میں یا وہ چھوٹی چھوٹی مجلسیں جن میں آپ اپنے علم کا روب جھاڑ لیں، لیکن میں شاید چھوٹے مماڑے میں نے کہا بھی تھا کہ اگر وہ انگریزی بولتے تھے تو وہ لندن میں جا کے انگریزی بولتے تھے، اگر وہ فارسی بولتے تھے تو ایران میں جا کے فارسی بولتے تھے، اگر عربی بولتے تھے تو اہل عرب کے بیچ میں بیٹھ کے عربی بولتے تھے۔ اور اردو کی بات ایک بار میں ان سے کہہ رہا تھا، سرکار وہ زبان ہم لوگ جو باہر سے آتے ہیں اور مدرسے کے دارالاقامہ میں رہتے ہیں ان کو وہ کیسے ہے؟ تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ تھوڑا سا تسکین کی بات ہے، آج میں وہ کہہ رہا ہوں جو شاید علم سینہ کے طور پہ میں اکلوتا گواہ کے طور پہ کہہ سکتا ہوں، دوسرا گواہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ بات اور لوگوں سے بھی کہی ہوگی تو شاید راوی کئی ہو جائیں تو پھر بات معتبر ہو جائے گی۔ وہ کہتے تھے، میاں زبان تو مرزا محمد اشفاق
خطیب العرفان کا حصہ ہے، اس لیے کہ میری زبان میں تھوڑے سے دارالاقامہ کی فضائیں بھی شامل ہو گئی ہیں، لیکن لکھنؤ کی وہ گلیاں جن میں اردو پیدا ہوئی ہے ان میں پروان چڑھنے والی ذات کا نام خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق ہے۔ اور وہ زبان یہ سمجھ لیجیے کتابی زبان نہیں ہے، یہ مجلسی زبان ہے جو اس خاندان کے پاس ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے بار بار اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نظامت کا کچھ زیادہ فائدہ تو نہیں اٹھا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی اپنی تقریریں ختم کی ہیں اس طرح کے جلسوں میں، اس لیے کہ خطیب اکبر پہ گفتگو کرنے کے لیے وقت تو ضرور ختم ہوتا ہے مگر بات نہیں ختم ہوتی ہے، اس لیے ہم مرحلہ بمرحلہ کئی جلسوں کے لیے اس بات کو روک لیتے ہیں۔ ایک بات جو اب تک کسی جلسے میں مجھے نہیں نظر آئی، بہت سارے جلسے، سینکڑوں جلسے ہو رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہدایت چینل پہ، ہادی چینل پہ، اہل بیت چینل پہ اور امریکہ کے اور لندن کے کئی چینلز پہ 2.5 گھنٹے کے تعزیتی جلسے ہو رہے ہیں، جس میں پوری دنیا سے وہ دانشوروں کو لے رہے ہیں اور لائیو پیش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں مسلسل مجالس کا سلسلہ ہے، تو یہ آخر وہ کون سی ذات ہے جس نے غم حسین کے اس جغرافیے کو سرحدوں سے ماورا کر دیا؟ یہ ایک ذات کا نام ہے جس کا تعلق ہمارے اس شہر سے ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک بات جو کسی جلسے میں نہیں آئی، آج جی چاہ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ صرف اور صرف خطیب اکبر کی تربیت ہے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ کوئی بھی بزرگ ہو خود اپنی زندگی کامیابی سے گزار سکتا ہے، اپنے کو آپ کو تہذیب کا نمونہ، اخلاق کا نمونہ پیش کر سکتا ہے، مگر بات تو جب ہے کہ اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں، اپنے خاندان میں وہ اسے منتقل بھی کر سکے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ خطیب اکبر یہ جو علالت کا زمانہ گزرا وہ بہت، اگر مختصر نہیں، بہت طویل نہیں تو بہت مختصر بھی نہیں تھا۔ یہاں سے دہلی تک بارہا آپ لوگ خطیب اکبر کو لے کے ہاسپٹلس میں گئے، بہت سی جگہوں پہ آپ نے علاج کے لیے بھی، مگر جیسے خدمت کا جو حق ہونا چاہیے ارباب دہلی بتائیں گے، مولانا غضنفر عباس صاحب بتائیں گے، اور وہاں آپ کے ساتھ جس طریقے کا مجمع رہتا تھا لوگ بتاتے ہیں۔ میں بھی اس دن دہلی پہنچا ہی تھا، میں صبح کو نہیں پہنچ سکا، مگر دہلی کے لوگ جس طریقے سے بتاتے ہیں وہ یقین جانیے کہ آپ نے بھی خدمت کے لیے، یا جو ایک شفقتوں کا آسمان آپ کے سر پہ تھا، ایک محبتوں کا آسمان تھا، وہ زمین میں کھو گیا، تو جو محرومی کا احساس ہے اس کے ساتھ وہ پورا خاندان بھی اپنے آپ میں ایک نمونہ عمل ہے، جس طریقے سے آپ نے وہ دن گزارے ہیں اور وہ باپ کی خدمت کے فرداً آپ سب اس کے لیے ایک نمونہ عمل ہیں۔